سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس شاهدا ومبشرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ایسا لگتا ہے بدر منیر آئے ہیں ایسا لگتا ہے بدر منیر آئے ہیں آج محفل میں پیران پیر آئے ہیں کیا بات ہے اور آج مہمان بن کر علی مرتضیٰ آج گھر میرے روشن ضمیر آئے ہیں سبحان اللہ حق ہے۔ حاضرین و سامعین، میں 1.5 گھنٹے کی تقریر ایک جگہ بول کر آیا ہوں، لیکن آپ لوگوں کی اگر محبت رہے گی معین الدین قادری کو آپ صرف 10 منٹ سماعت کریں، اس کے بعد جن کو جانا ہو وہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہے۔ ماں بہنوں سے میں گزارش کروں گا، میری ماں اور بہنوں، آپ ہرگز اسٹیج کے پاس نہ آئیں، آپ پہ پردہ فرض ہے۔ پیسہ دینا حافظوں کو یہ فرض آپ پہ نہیں ہے، لیکن پردہ کرنا یہ فرض ہے۔ میں مسافر آدمی ہوں، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یقیناً حضور کے عشق میں اب تک بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھا ہے۔ کبھی اگر اپنی زندگی سے مایوس ہو جائیں تو کبھی کٹیہار یا آپ کے یہاں کے جو صدر ہاسپیٹل ہے، کبھی ہاسپیٹل کے ایمرجنسی وارڈ کے چکر لگا کر آئیں، آپ کو احساس ہوگا کتنے لوگ آپ کو ہاسپیٹل میں ایسے ملیں گے جن کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے۔ آپ کے پاؤں کو اللہ نے سلامت رکھا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی سے کبھی مایوس ہوں، کبھی ہاسپیٹل میں جا کر چکر لگائیں، کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن کے دونوں پاؤں کٹے گئے اور وہ بستر پر لیٹا ہوا ہے، لیکن اللہ کا کتنا کرم ہے، اللہ نے ہم اور آپ کے پاؤں کو سلامت رکھا ہے۔ اللہ نے کتنے لوگ ایسے بنائے جن کو آپ کے علاقے میں ان کے پاس زبان تو ہے لیکن زبان میں بولنے کی اللہ نے طاقت نہیں دیا ہے، لیکن ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو زبان بھی عطا فرمایا ہے اور زبان میں بولنے کی طاقت بھی عطا فرمایا ہے۔ اگر زبان سلامت ہے اور زبان میں بولنے کی طاقت اللہ نے دیا ہے اور آپ تقریر سننا چاہتے گئے اور تقریر آپ تیور میں ملاحظہ کرنا چاہتے گئے تو ذرا پورا مجمع یہاں سے لے کر وہاں تک، دائیں سے لے کر بائیں تک جتنے مرد بیٹھے گئے، ایک ہاتھ کو حسنی بنائے، ایک ہاتھ کو حسینی بنائے اور ذرا محبت کے ساتھ پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک بار اگر کوئی سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کتنی نیکیاں؟ 90 نے ذرا پورا مجمع بولے کتنی نیکیاں؟ 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب ذرا غور سے سنو لوگوں، میں بھی مسافر آدمی ہوں، میں 10 دن تک سفر پہ رہتا ہوں، یہاں جتنے علماء بیٹھے ہوئے گئے باہر سے آنے والوں کو آپ پھول کے مالا پہنا دیتے ہو، لیکن ایک پیغام میں سب سے پہلے دینا چاہوں گا کہ لوگوں باہر سے آنے والے علماء کی قدر کیا کریں۔ میں نہیں کہتا کہ قدر نہ کریں، میں یہاں پہ آیا، آپ کرسی لے کر دوڑتے
دوڑتے ہو. میں یہاں پہ آپ کے گاؤں میں آیا پہاڑ پور میں, آپ پھولوں کے مالا لے کر دوڑتے ہو, لیکن مجھ کو مالا پہنانے سے پہلے آپ کے اوپر ضروری ہے آپ اپنے علاقے کے علماء کو پھولوں کے مالا پہناؤ, کیونکہ 2 گھنٹے کے بعد معین الدین قادری نظر نہیں آئے گا. لیکن جب میں کل یہاں سے چلا جاؤں گا, 2 گھنٹے کے بعد چلا جاؤں گا, سید صاحب چلے جائیں گے, کل جب آپ کی ماں کا جنازہ اٹھے گا, باپ کا اگر جنازہ نکلے گا, معین الدین چترویدی نظر نہیں آئے گا. سب سے پہلے آپ کے ماں اور باپ کو جنازے کو کاندھا دینے اگر آگے کوئی دوڑ کر آئیں گے, آپ کے یہی علاقے کے علماء کرام آئیں گے. اس لیے اپنے علاقے کے علماء کی قدر کریں. میں مسافر آدمی ہوں, آپ 10 منٹ صرف سن لیں. لوگوں بڑے اچھے لوگ بیٹھے گئے. مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا ہے ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن. آقا کریم نے فرمایا ہے دنیا میں 3 لوگ ایسے گئے, 3 لوگ ایسے گئے. ذرا غور سے سنو آپ بھی لوگوں, ماں بہنوں آپ بھی غور سے سنو. اگر تقریر سننے آئی ہو تو غور سے سارے لوگ سنیں. آقا کریم نے فرمایا ہے ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن. 3 لوگ دنیا میں ایسے گئے, جب ان 3 لوگوں کا انتقال ہوگا, جب وہ 3 لوگ دنیا میں زندہ رہتے گئے, جب بھی دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے گئے, پروردگار عالم ان 3 لوگوں کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے. سبحان اللہ, حق ہے بے شک. مائک آپریٹر صاحب, ہمیں طاقت لگ رہی ہے, طاقت نہیں لگنی چاہیے. بس آپ 10 منٹ کے لیے کھولیں, اس کے بعد معین الدین قادری ہے, پھر یہ مجمع ہے. کتنے لوگ ہیں؟ 3 لوگ ایسے گئے جس کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا گئے. ذرا غور سے سنو لوگوں, آقا کریم نے فرمایا گئے پہلا کون ہے جس کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا گئے؟ پہلا ہے دعوت المظلوم. مظلوم جب دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتا گئے, مظلوم کسے کہتے گئے؟ مظلوم اسے کہتے گئے جو بظاہر کمزور جسم کا ہے, بڑا کمزور سا ہے, وہ انسان غریب ہے, وہ تو زیادہ پیسے کا مالک نہیں ہے, لیکن کوئی طاقتور اس پہ اتیاچار کرتا ہے, کوئی طاقتور اس پہ ظلم کرتا ہے. تو یاد رکھنا لوگوں, وہ تو طاقتور کا کچھ نہیں دنیا میں بگاڑ سکتا, لیکن مدینے والے مصطفیٰ فرماتے گئے جب کوئی کمزور انسان جس پہ ظلم کوئی کر رہا ہو, وہ رات کی تاریکی میں گھر میں بیٹھ کر, کوئی اور نہیں ہوتا ہے, اکیلے بیٹھ کر دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے. مدینے والے مصطفیٰ فرماتے گئے مظلوم ادھر دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھا کر ابھی چہرے سے ہاتھ کو نیچے بھی نہیں لاتا ہے, اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے. سبحان اللہ, حق ہے بے شک. دوسرا کون ہے سنیے گا, دوسرا آقا کریم نے فرمایا ہے دعوت المسافر. مسافر کی دعا کو اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتا ہے. میں بھی مسافر ہوں, سید صاحب قبلہ جو مجھ سے پہلے خطاب فرما رہے تھے وہ بھی مسافر ہے. مسافر جب کوئی دعا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے. میں دعا دیتا ہوں مولا جتنے لوگ اب تک بیٹھے گئے یا صبح تک بیٹھے رہیں گے, انہیں کچھ دکھانا نہ دکھانا, لیکن حضور کا گنبد خضرا ضرور دکھا دینا. آمین آمین آمین. اب اس سے بڑی دعا معین الدین قادری نہیں دے سکتا ہے. میں دعا کر دیا ہوں کیونکہ لوگوں آپ کو اگر اللہ نے دولت مند بنایا ہے, آپ کچھ دیکھنا نہ دیکھنا, لیکن حضور کا گنبد خضرا ضرور دیکھ کر آنا. میں بھی وہ خوش نصیب ہوں جس نے حضور کے روضے کی زیارت کیا ہے, جس نے حضور کے گنبد خضرا کو دیکھا ہے. اگر اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو آج کے تالیاں
तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आप ताजमहल देखने जाते हो, लाल किला देखने जाते हो, कभी तुम कश्मीर की वादी देखने जाते हो। माँ बहनों, मैं तुमसे भी कहकर जाना चाहूंगा, अगर अल्लाह ने तेरे शौहर को गरीब बनाया है, अपने शौहर की गुर्बत पे सब्र कर लेना, कभी बेजा फरमाइश न करना। लेकिन अगर अल्लाह ने तेरे शौहर को मालदार बनाया है, अपने शौहर से ताजमहल की देखने की फरमाइश न करना, सोने और चांदी ना मांग लेना, हीरे जवाहरात ना मांगना, गाड़ी और बंगले की फरमाइश न करना, बल्कि अपने शौहर से कहना, ए मेरे शौहर नामदार, अगर मुझसे सच्ची आप मोहब्बत करते हो, हमें कुछ ना दिखाओ, हमें कुछ ना दिलाओ, बनारसी साड़ी ना दिलाना है, मत दिलाओ, मैं फटे पुराने कपड़े पहनकर जिंदगी गुजार लूंगी। अपने शौहर से कहना, ए मेरे सरताज, अल्लाह ने आपको मालदार बनाया है, कुछ दिखाए या न दिखाए, अगर अल्लाह ने आपको मालदार बनाया है, हमें गुंबदे खदरा जरूर दिखा कर लाए, क्योंकि हमने सुना है जो हुजूर के गुंबदे खदरा को एक बार देख कर आ जाएगा, आ जाती है, तो फिर वो यही गुनगुनाते गए, अपना सब कुछ गुंबदे खदरा कल भी था और आज भी गए। पूरा मजमा ज़हन बनाए, मोइनुद्दीन कादरी बोलने की कोशिश कर रहा है। आप अगर ज़हन बना देंगे तो मोइनुद्दीन कादरी कलेजी नहीं, कलेजा पेश करके रख देगा, लेकिन शर्त है कि आप बोल कर बताएं कि हम भी सुनने वाले लोग बैठे हुए हैं। आप अगर ज़हन बना देंगे, मोइनुद्दीन कादरी बोलने की कोशिश करेगा। जरा पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी गए, और मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और सुभान अल्लाह, हक है, वाह क्या बात है, बेशक। अब अगर आप तैयार हो गए हैं तो आइए मैं आपको एक मंत्र पढ़ के सुना दूं। ये मेरे हाथ में किताब है, किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। मोइनुद्दीन कादरी जो भी बोलेगा हवाला के साथ बोल कर जाएगा। मोइनुद्दीन कादरी आज साबित करके जाएगा, सबसे बेहतर मजहब अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम। ऊंचा बोलो पूरा मजमा, अगर आपने इस्लाम का नमक खाया है, पूरा मजमा हाथों को उठाकर बताओ, सबसे बेहतर मजहब अगर कोई है मजहब, और ऊंची आवाज में सबसे खूबसूरत मजहब अगर कोई है तो मजहब इस्लाम है। लेकिन मेरे भाई, इस्लाम सबसे खूबसूरत मजहब है। ये सिर्फ बोलने से नहीं होगा, बल्कि अपने कैरेक्टर के जरिए से, अपने किरदार के जरिए से, अपने अमल के जरिए से आपको साबित करना होगा कि सबसे खूबसूरत मजहब अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम है। गौर से सुनिएगा लोगों, इस्लाम सबसे खूबसूरत मजहब कैसे है। मैं भागवत गीता भी पढ़ूंगा, मेरे पास रामायण भी मौजूद है, मेरे पास उपनिषद की श्वेताश्वर भी मौजूद है, मेरे पास 10 किताबें तकरीबन बैग में मौजूद है। मैं ऐसे जलसों से ये किताबें इसलिए पढ़ता हूँ ताकि जो लोग आज कहते हैं कि देखो मुसलमानों के जलसों में आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जाता है, मैं ऐसे जलसों से पैगाम देता हूँ, ओ दुनिया वालों, अगर तुम हमारे इस्लाम को समझना चाहते हो, किसी शराबी को देखकर इस्लाम मत समझो। अगर इस्लाम को समझना है, किसी जुआरी को देखकर इस्लाम को मत समझो, बल्कि अगर इस्लाम को समझना है तो फिर हमारे उलमा के पास आओ। ये तुम्हें हुजूर की सीरत पढ़कर सुनाते जाएंगे, तुम इस्लाम को समझते चले जाओगे। हमारा इस्लाम खूबसूरत मजहब कैसे है मैं इंशाअल्लाह बताऊंगा। आज मुझे ऐसी किताबों की पढ़ने की
کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ سب سے بہتر کتاب اگر روئے زمین پر کوئی ہے تو وہ قرآن مجید ہے، کتاب اللہ سے پڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ایسے جلسوں سے میں اس لیے اسلام کی حقانیت کا پیغام دیتا ہوں، اسلام کی خوبصورتی کا پیغام دیتا ہوں، تاکہ جو لوگ کہتے ہیں مسلمان آتنکواد پھیلاتا ہے، اسلام مانوتا نہیں سکھاتا ہے، میں ایسے جلسوں سے کہتا ہوں ہمارے جلسوں میں آ کر دیکھو، ہمارے علماء تو پیغام دیتے ہیں، چاند تارے گگن کی زینت ہے، پھول کانٹے پون کی زینت ہے، اور ہندو مسلم کو اس وطن میں ساتھ رہنے دو، یہ ہمارے وطن کی زینت ہے۔ ہم یہاں سے محبت کا پیغام دیتے ہیں، ہم یہاں سے الفت کا پیغام دیتے ہیں، لیکن میرے بھائی کچھ دلال قسم کی میڈیا یہ چلاتی ہے کہ مسلمانوں کو مانوتا نہیں آتی ہے۔ مذہب اسلام کسی ٹی وی پر بیٹھ کر دلالی کرنے والوں سے ہم تک نہیں پہنچا ہے، بلکہ غریب نواز کے فیضان سے ہم تک اسلام ہمارے تک پہنچا ہے، ہمارا اسلام غوث اعظم کے کرم سے ہم تک پہنچا ہے۔ اگر آپ تیار ہو گئے ہو تو ایک منتر میں پڑھ دوں، اجازت ہے؟ اگر آپ تیار ہو گئے ہیں تو پورا مجمع بول کر بتاؤ، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ سبوں کے ہاتھ نہیں ہٹتے۔ اگر آپ نے اسلام کا نمک کھایا ہے، آپ کو کربلا والوں کا واسطہ، آپ تیار ہو جاؤ، ایسا لگے جلسہ ابھی شروع ہو رہا ہے۔ پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھاؤ، ہماری برادری والے بھی اگر تیار ہو جائے اور دعاؤں سے نواز دیں تو میں بولنے کی کوشش کروں۔ پورا مجمع بتائیے، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ اور بلند آواز سے، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ ماشاءاللہ۔ اب تیار ہو گئے ہیں، اب میری گفتگو غور سے سنیے گا۔ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے شریمد بھاگوت گیتا۔ ایک منتر اگر کوئی غلط ثابت کرے گا، معین الدین قادری اسے منہ مانگا انعام دینے کو تیار ہے، اور جب تک یہاں ہے کوئی بھی آ سکتا ہے اور کتابیں بھی دیکھ سکتا ہے۔ جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں دیکھیں، کتاب کا نام شریمد بھاگوت گیتا ہے، اس میں لکھا گیا ادھر پردشنتی کلستریجا استریشو دشٹاشو وارشلی چایتے ورن شنکرا یو مام جمناتم شویتی لوک مہیشورم اسموڈھا سمرتیشو سرو پاپئی ہے پرمچیتی گنیشیم چرنم شیشمنم ششانکم چرنم شیشمنم پروتم چرنم شیشمنم گنگا جلم مشنانم پنڈتم گودانم سواہا کل کی اوتار نیار پنتم پرتھوی مدھیم اور وسکارتم بلون سوانم لم نگیت پشپنم تپشیم دیرم مہاویر گرو پرانم پرادیپم سوتی وشنویشم سروپام اسما سگماروہا دیو دتم جگتپتی اسنا سادھو اشت اشچرج گنوتی گری گلیل گندھا اتی چوتی میں پرکاشم نتمشتک بھومشتم پربھو گنگانم ناف گریدا لید گچدین پرکرم پوترم گنگا شنانم متی پوترم پوترم پوترم۔ اور ایک پنڈت ہے لوگو حیدرآباد کا رہنے والا گئے، نام ہے پنڈت سومناتھ ورما۔ وہ پنڈت جب چلتا گئے ایک ہاتھ میں ترشول رکھتا گئے، ایک ہاتھ میں چھوٹا سا لوٹا رکھتا گئے، ماتھے پہ چندن کا ٹیکا لگاتا گئے۔ وہ پنڈت جب چلتا گئے کچھ اور بولتا گئے، لیکن جب زبان کھولتا گئے تو پھر مصطفیٰ مصطفیٰ بولتا ہے۔ اور وہ پنڈت کہتا گئے لوگو شرنය گرو نمگا سکھ ساگر اتیر چار ماگا شبھ ساگر چرنن گے گرو نام اجاگر کرپا کرو گے شبھ نام سکھ ساگر گرو ہر کرپا منوگر پاوے اتیر چار ماگا سکھ پاوے اور جے گرو نام نام کر جے پے بینا محمد پار نہ ہوئے پے۔
سبحان اللہ بے شک کیا بات اگر ہے آپ تیار ہیں تو معین الدین قادری تھوڑی دیر گفتگو کر لیں. کتاب میرے پاس موجود ہے. جو لوگ اس کو تھوڑا سا کم کیجئے بھائی صاحب, اب میری آواز کھل چکی ہے, ہلکا سا اس کو کم کیجئے, آواز بڑھائے رکھیے گا, غور سے سنیے گا. آج جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو مانوتا نہیں آتی ہے, اسلام انسانیت کا پاٹ نہیں پڑھاتا ہے, ہمارا اسلام سب سے سندر مذہب کس لیے ہے؟ غور سے سنیے پیارے, اسلام کیسے خوبصورت مذہب ہے. ہمارے ہاتھ میں ناخون ہے, آپ کے بھی ہاتھ پاؤں میں ناخون ہوں گے. ارے بولیے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ناخون کتنے دنوں میں کاٹنا چاہیے؟ علماء بیٹھے ہیں, آپ ان سے پوچھئے گا, یہ بتائیں گے کہ اسلام کہتا ہے کہ 40 دن کے اندر اندر ناخون کو کاٹ لینی چاہیے. 40 دن سے ناخون زیادہ بڑھانا یہ مکروہ تحریمی لکھا گیا علماء نے. لیکن ایک کتاب کا نام ہے فتوی عالمگیری, اس کتاب میں ایک مسئلہ لکھا ہے. فتوی عالمگیری کس نے لکھا ہے؟ حضرت اورنگزیب عالمگیر نے 500 علماء کو بیٹھا کر فتوی عالمگیری میں ہزاروں مسائل کو بیان کروایا ہے, ہزاروں مسائل کی ترتیب دلوایا ہے. حضرت اورنگزیب عالمگیر کون ہے؟ دنیاوی بادشاہ کی طرح حضرت اورنگزیب عالمگیر نہیں ہے, بلکہ حضرت اورنگزیب عالمگیر وہ انسانیت کا بادشاہ ہے جنہوں نے 42 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر کے دنیا والوں کو دکھا دیا ہے. وہ حضرت اورنگزیب عالمگیر ہے, 42 سال کی عمر میں کیسے بادشاہ ہیں؟ آج کل کے دنیاوی بادشاہ کی طرح نہیں, بلکہ حضرت اورنگزیب عالمگیر وہ انسانیت کے بادشاہ ہیں جو دن بھر دلی کے تخت پر بیٹھ کر لوگوں کی فریاد سنا کرتے ہیں, اور رات میں جب عشاء کی اذان ہوتی ہے تو جامع مسجد دلی کے مصلی پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو قرآن کی تلاوت سنایا کرتے ہیں. وہ حضرت اورنگزیب عالمگیر ہے. آج دوسرے تو دوسرے, ہمارے بچے بھی تاریخ نہ پڑھنے کی وجہ سے, ہسٹری نہ پڑھنے کی وجہ سے اپنے بچوں کو پڑھائیے, کم کھائیے لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیے. ہمارے بچے کتنے پڑھے لکھے ہوتے گئے, میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں ایسے ان 6 طلباء کے ماں باپ کو جنہوں نے اپنے بچے کو دنیا دار نہ بنایا, سب سے پہلے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے. وہ ماں باپ خوش نصیب ہے. میرے بھائی, حافظ بننا اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے, مہینوں نہیں بلکہ سالوں سال تک مدرسے کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر رٹنا پڑتا ہے قرآن پاک کو, تب جا کر کوئی بچہ حافظ قرآن بنتا ہے. ایک حافظ بننا آسان نہیں ہوتا ہے, کبھی بغیر نمک کے دال بھی کھانی پڑتی ہے تب بچہ حافظ قرآن بنتا ہے. کبھی بچوں کو بھوکا بھی سونا پڑتا ہے تب بچہ حافظ قرآن بنتا ہے. ایسے حافظ نہیں بنتا ہے. وہ ماں باپ قابل مبارکباد ہیں. ماں تو رونے لگتی ہے جب بیٹا مدرسے کے لیے نکلتا ہے. ہم نے بھی مدرسے میں تعلیم حاصل کیا ہے. اللہ کی قسم, جس وقت میں مدرسے کے لیے نکلتا تھا گھر کا ماحول الگ سا ہوتا ہے, گھر میں چہل پہل کا ماحول ہوتا ہے. جن کے بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں یا ہاسٹل میں کہیں رہتے ہیں, ان کے دل سے پوچھئے, ایسا نہیں ہے کہ باپ محبت نہیں کرتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ ماں محبت نہیں کرتی ہے, سب پریشان رہتے ہیں. جس دن بیٹا مدرسہ آنے والا ہے, جس دن بیٹا مدرسہ کے لیے تیاری کر رہا ہے, بہن کپڑے دھونے میں ویست رہتی ہے. آج میرا بھائی حافظ قرآن بننے جا رہا ہے, چھوٹا بھائی مسکراتا ہے, آج میرا بھائی مدرسے میں پڑھنے جا رہا ہے. میرے بھائیوں, ماں کہتی ہے او فلاں کے ابو, ارے آپ نے کولگیٹ برش نہیں لایا اپنے بیٹے کے لیے, صابن نہیں لایا, ذرا چوک سے بازار سے جا کر صابن تو لا کر دے دے. میرا بیٹا کپڑا کس صابن سے دھوئے گا؟ میرے بیٹے کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. کبھی ماں چوڑا فرائی کرتی ہے, کبھی ماں موڑی بھونجتی ہے, کبھی چھوٹی بہن بیگ پیک کرتی ہے. جب بیٹا گھر سے نکلنے لگتا ہے, اللہ کی قسم کہتا ہوں, ماں اپنے آنچل سے آنسوؤں کو پوچھنے لگتی ہے. بڑی بہن
بھی رونے لگتی ہے لیکن باپ آنسو نہیں بہاتا ہے, باپ نہیں بہاتا ہے. وہ جانتا ہے اگر میں رو دوں گا میرے گھر کے سارے فرد رو دیں گے, میرے گھر کے سارے لوگ رو دیں گے. باپ مسکرا کر آنسو کو چھپا کر مدرسہ تو پہنچا دیتا ہے. باپ اس وقت تک نہیں روتا ہے لیکن باپ جب مدرسے میں بچے کو پہنچا کر گھر واپسی ہونے لگتا ہے اس وقت باپ پلٹ کر بچے کی طرف نہیں دیکھتا ہے. وہ جانتا ہے میں پلٹ کے دیکھوں گا اگر میرا بیٹا میری آنکھوں میں آنسو دیکھ لے گا میرا بیٹا حافظ قرآن پھر کیسے بنے گا, میرا بیٹا عالم دین کیسے بنے گا. لیکن یاد رکھیے گا ایک جملہ کہہ کر جا رہا ہوں, جنوری کا مہینہ ہوتا ہے, گھر میں آپ کے بھی بچے ہوتے ہیں, ماں بہنوں آپ کے بھی بچے چھوٹے ہوتے ہیں. 10 سال کا بیٹا آپ کا ہے, آپ کا بچہ گھر میں جب تک رہتا ہے ماں رات میں 10 بار اٹھ کر بیٹے کے بستر کو چیک کرتی ہے میرا بیٹا کہیں کمبل سے تو نکل نہیں گیا ہے, میرے بیٹے کو ٹھنڈ لگ جائے گی, میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہو جائے گی. میں کہنا چاہوں گا یہ تو ماں ایک ایک رات میں 10 بار دیکھتی ہے لیکن اسی مدرسے کی یا دنیا کے کسی مدرسے کی بات میں کروں, جنوری کا مہینہ گزرتا ہے, دسمبر کی ٹھنڈ گزر جاتی ہے, کوئی جھانک کر رات میں دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے کہ بچہ کیا اوڑھ کر سویا ہے, بچہ کمبل اوڑھا ہے یا بچہ رضائی اوڑھا ہے یا کھلے بدن سو رہا ہے. میں کہنا چاہوں گا آپ کا بیٹا اگر ایک رات بغیر کمبل اوڑھے سو جائے تو آپ کے بیٹے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. لیکن یہ مہمانان رسول مہینوں بغیر کمبل اوڑھے کوئی دیکھنے والا تو نہیں ہے. کبھی کبھی کسی استاذ کے دل میں بات آئی تو رات میں اٹھ کر چیک کر لیا کوئی بچہ کھل تو نہیں گیا ہے. لیکن بتاؤ میرے بھائیوں آپ کا بچہ ایک رات اگر بغیر کمبل کے سو جائے ماں اتنا خیال کرتی ہے کیونکہ ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی. یہاں ان مہمانان رسول کو, ان حافظ قرآن بننے والے بچوں کو کوئی دیکھنے والا تو نہیں ہوتا ہے لیکن ان کی طبیعت پھر بھی خراب نہیں ہوتی ہے. تو پلٹ کے جملہ کہنا پڑے گا کہ او دنیا والوں جب تک آپ کا بچہ آپ کے گھر میں رہتا ہے ماں باپ اس کی دیکھ بھال کرتے گئے, جب بچے مدرسے میں آ جاتے گئے یہ مہمانان رسول بنتے گئے, رسول اللہ ان لوگوں کی حفاظت فرماتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, طالبان علوم نبویہ, جشن دستار ہند علامہ معین الدین چترویدی. میرے بھائیوں اگر اللہ نے اولاد دیا ہے نا اپنی اولاد کو نیک بنائیے. میرے بھائی حضور نے کیوں فرمایا کہ 3 چیزیں اپنی اولاد کو سب سے پہلے سکھاؤ. ماسٹر بنانا منع نہیں ہے, ڈاکٹر بنانا منع نہیں ہے. حضور نے فرمایا تیرے گھر میں بچہ پیدا ہو چاہے وہ بیٹی ہو چاہے وہ بیٹا ہو سب کچھ بعد میں سکھاؤ, قرآن پڑھنے والا پہلے بناؤ, قرآن تعلیم پہلے دو. ایسا کیوں فرمایا ہے؟ اولاد اگر دیا ہے اپنی اولاد کو نیک بنائیے. اولاد بہت بڑی نعمت ہے بھائیوں, اولاد اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے. ہم نے گجرات جب میں گیا ربیع الاول شریف میں حضرت نقیب صاحب جب میں وہاں پہنچا اللہ اللہ میں درد دل بیان کر رہا ہوں اس شخص کی. میں جب گجرات میں گیا 7 رات کے جلسے تھے وہاں پہ, ایک ہی اسٹیج پر 7 رات بولنا تھا, لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے. ایک شخص سیٹھ صاحب تھے وہ روزانہ الگ الگ گاڑیوں سے مجھ کو اسٹیج چھوڑنے آتے تھے. جب 7 رات تقریر میری ہو گئی میں نے کہا سیٹھ صاحب یہ تو بتائیے آپ کو اللہ نے یہ روزانہ الگ الگ گاڑیاں کون دیتا ہے اسٹیج پہ لانے کو؟ کہا کہ مفتی صاحب یہ 7 گاڑیاں آپ نے دیکھی ہے, میرے پاس 12 گاڑیاں ہیں, اللہ نے 12 گاڑیاں عطا فرمایا ہے. ہم نے کہا پھر, کہا کہ یہی نہیں ہے 4 رگ بنانے والی فیکٹریاں میرے پاس موجود ہے جسے سریا کہتے ہیں, سریا بنانے والی 4 فیکٹریاں اس کے پاس موجود ہے. ہزاروں نوکر چاکر کام کرتے ہیں, 12 کار موجود ہے, لگژری کاریں موجود ہیں ان کے دروازے پر. نہ جانے کتنی بلڈنگیں بنی ہے گجرات کے جام نگر میں, لیکن میرے بھائیوں اس کا چہرہ اداس سا رہتا ہے. ہم نے ایک دن پوچھا آتے وقت سیٹھ صاحب اللہ نے اتنی دولت سے نوازا ہے, اللہ نے اتنی دولت دیا ہے, ارے اگر بیٹھ کر کھاؤ گے
तो भी पैसे खत्म नहीं होंगे, लेकिन चेहरे उदास क्यों रहते हैं, चेहरे पे उदासी क्यों रहती है। कहने लगा मुफ्ती साहब क्या करूंगा इन दौलत का, क्या करूंगा नौकर चाकर का, क्या करूंगा मैं गाड़ी और बंगलों और फैक्ट्रियों का। अल्लाह ने सब कुछ दो दिया है, लेकिन मुझे अल्लाह ने औलाद जैसी नेमत से सरफराज नहीं फरमाया है, मुझे अल्लाह ने औलाद नहीं दिया है। मेरे भाई एक वो सेठ साहब हैं जिसको अल्लाह ने औलाद नहीं दिया, हजारों नौकर चाकर होने के बावजूद, 12-12 गाड़ियां होने के बावजूद, 4-4 फैक्ट्रियां होने के बावजूद वो उसके चेहरे उदास उदास से रहते हैं। क्यों? अल्लाह ने कोई औलाद से नहीं नवाजा है। लेकिन आपके यहाँ का एक रिक्शा चलाने वाला, एक टोटो चलाने वाला, एक फैन चलाने वाला, एक कोदाल चलाने वाला, एक बांस काटने वाला, एक गिट्टी ढोने वाला 8 घंटा तक कोदाल चलाता है, और कोदाल चलाकर जब शाम में 8 घंटा कोदाल चलाने के बाद घर आता है, उनको अल्लाह ने ज्यादा दौलत तो नहीं दिया है, लेकिन 4 साल की बेटी आंगन में मुस्कुराती दिखाई देती है। वो दौड़कर आगे जाता है, अपनी बेटी को उठाकर कलेजे से लगाता है, ऐसा लगता है कि 8 घंटे की थकन को अल्लाह ने दूर फरमा दिया है। बेटी की मोहब्बत में अल्लाह ने उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां अता फरमा दिया है। कभी देखना तो सही मेरे भाई, अल्लाह ने औलाद अगर दिया है ना, अपनी औलाद को नेक बनाइए। बेटे का बर्थडे आता है, आप क्या करते हो, आप कोई मोबाइल बेटे को दे देते हो। बेटे का बर्थडे आया, कोई साइकिल दे देता है, कोई मोटरसाइकिल दे देता है बेटी के बर्थडे पे। लेकिन मैं कहना जी जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह, प्यार से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं वो 3 लोगों को मुकम्मल करूंगा कि जिनकी दुआएं अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है। वो 3 लोग जब भी दुआ के लिए हाथों को उठाते गए, उन 3 लोगों की दुआओं को अल्लाह ताला फौरन कबूल फरमा लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान सुने, अल्लाह। अगर अल्लाह ने औलाद दिया है ना, अपने औलाद को अगर गिफ्ट देना चाहते हैं, मोबाइल बड़ा गिफ्ट नहीं है, ये मकान बड़ा गिफ्ट नहीं है, दुकान बड़ा गिफ्ट नहीं है। अगर गिफ्ट ही देना है तो सबसे बड़ा तोहफा बाप की तरफ से बेटे और बेटी के लिए ये है कि एक बाप अपने बच्चों को नेक बना दे, अपने बच्चों को एक बाप दीन की तालीम दे दे, कुरान पढ़ने वाला बना दे। वो बच्चे के लिए आप अगर नेक बना दिया आपने, थोड़ा भी छोड़कर दुनिया से जाएंगे, अल्लाह उसी में बरकत देगा। आपके बेटे को अल्लाह दुनिया में दौलतमंद भी बनाएगा, मरने के बाद जन्नत का हकदार भी बना देगा। मेरे भाइयों, औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन एक जुमला मैं इस जगह कहूँ, आज लोग हराम कमाते हैं, हराम के चक्कर में लोग पड़ गए। वो ये सोचते हैं 20 बीघा जमीन अगर मैं छोड़कर बच्चों के लिए नहीं गया तो मेरा बच्चा कैसे कमाएगा खाएगा। मेरे बच्चे के लिए अगर मैंने दुकान ना बनाया तो मेरा बच्चा तरक्की नहीं कर पाएगा। नहीं प्यारे, ये भूल है। अगर हराम की दौलत लाखों आप देकर गए, उस हराम की दौलत में अल्लाह ने बरकत नहीं रखा है। अगर हलाल का 1 रुपया या 1 झोपड़ी आप छोड़कर चले गए, उसी झोपड़ी में अल्लाह आपके बच्चों के लिए बरकतों का नुज़ूल अता फरमा देगा, उसी में बरकत देगा। आप कहोगे कैसे? ये मैं नहीं कहता। बाप अगर नेक हो, माँ अगर नेक हो, तो बेटे के लिए थोड़ा सा भी छोड़ कर जाए, अल्लाह उसी में बरकत अता फरमा देता है। अहले स्टेज यहाँ पे तशरीफ फरमा है, मिंबर नूर पर कई उलमा मौजूद हैं, गौर से सुनिएगा। एक किताब कुरान मजीद में एक सूरत है सूरह बकरा, ये सूरह फातिहा के बाद ही ये सूरत है सूरह बकरा। इसे कहते हैं गाय वाली सूरत। गौर से सुनिए, अगर सुन रहे हैं जरा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। सुन रहे हैं, स्टेज पर इधर उधर न करें, छेमी गोइयां बस क्या बोलने तो। अब अचानक कहिएगा, गाड़ी स्टार्ट कोई करता है तो पहले स्टार्ट मारता है, फिर धीरे धीरे एक्सीलेटर लेता है, फिर गियर तोड़ता है, फिर क्लच धीरे धीरे छोड़ता है। अचानक कहिएगा 4 नंबर पे गाड़ी डाल दिए तो एक्सीडेंट न हो जाएगा।
ہو جائے گا نا؟ ذرا ایک مرتبہ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں نے کیا کہا ماں بہنوں، آپ بھی سنیں اور آپ بھی غور سے سنیے گا۔ اگر حلال کا 1 روپیہ ہی چھوڑ کر آپ دنیا سے چلے گئے، اسی میں اللہ برکتوں کا نزول عطا فرما دے گا۔ میں وہ بھی پڑھوں گا ابھی بہت سارا سناؤں گا، یہ میرے بارے میں کوئی اور ہے نہیں۔ ہاں ایک دم چلنے دیجیے، چاہے میرا انتقال ہو جائے، مزار بھی یہی، لیکن میں جانتا ہوں اگر بولتے بولتے میرا دم نکل جائے تو مجھ سے بڑا خوش نصیب یہاں پہ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے۔ کیا بات ہے، بس یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے، اور محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔ آپ پہلے میری باتوں کو غور سے سنیں۔ حرام کا 1,00,000 روپے چھوڑ کر آپ چلے گئے، اللہ اس میں برکت نہیں دے گا، لیکن اگر 1 روپیہ اور جھونپڑی ہی چھوڑ کر چلے گئے حلال کا، حلال کی کمائی کا، اللہ آپ کے بیٹے کی کمائی میں بھی برکت دے گا، اس جھونپڑی کو اللہ مکان میں تبدیل فرما دے گا۔ غور سے سنیے کیسے، یہ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے، یہ حفاظ کرام نے بھی پڑھا ہے اور علماء کرام بھی پڑھے ہیں۔ سورہ بقرہ ایک سورت ہے قرآن مجید میں، اللہ نے فرمایا ہے بنی اسرائیل میں ایک بڑا غریب شخص تھا، بڑا کمزور تھا، زیادہ تو اس کے پاس دولت نہیں تھی، زیادہ تو روپے پیسے اس کے پاس نہیں تھے۔ اس کا جب موت کا وقت قریب آیا، جب وہ انتقال کرنے والا تھا، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کی عمر زیادہ تو نہیں تھی، 4-5 سال کی عمر تھی، اس کی ایک بیوی تھی، اس کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں تھا، ان کے پاس زیادہ دولت تو نہیں تھی۔ غور سے سننا لوگوں، اللہ فرماتا ہے بنی اسرائیل کا وہ کمزور شخص، وہ غریب شخص کا کہ جب موت کا وقت قریب آیا، کچھ تو بچے کے لیے چھوڑنے کے لیے نہیں تھا، لیکن صرف ایک گائے کی بچیا تھی۔ بچیا سمجھتے ہیں نا، بچیا، گائے کی بچیا تھی۔ وہ گائے کی بچیا کو پکڑا، اس کی رسی کو تھاما، جنگل میں چلا گیا، جنگل میں جا کر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کرنے لگا، اے پاک پروردگار عالم، اے خالق کائنات، اے رب کعبہ، میرے پاس تو میرے بیٹے کے لیے چھوڑ کر جانے کے لیے اور کچھ نہیں ہے، صرف ایک گائے کی بچیا ہے، ابھی میرا بیٹا نابالغ ہے، ابھی میرا بیٹا چھوٹا سا ہے، ننھا سا ہے، میرے مولا میں اس گائے کی بچیا کو جنگل میں تیرے حوالے کر کے جاتا ہوں، جب میرا بیٹا جوان ہو جائے، میرا تو انتقال ہو جائے گا، لیکن میرا بیٹا جب جوان ہو جائے تو پھر میرے بیٹے کو یہ گائے کی بچیا واپس فرما دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سنیں، صرف ایک گائے کی بچیا ہے، صرف ایک گائے کی بچیا، چھوڑ دیا جنگل میں، گھر آیا، کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو گیا۔ اب وہ لڑکا جب دھیرے دھیرے جوان ہو گیا، بڑا نیک بنا، بڑا فرما بردار بچہ بنا، وہ دن میں جا کر جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور بازار میں لکڑیاں بیچ دیتا، اس سے جو پیسے آتے ان پیسوں کے 3 حصے کرتا، ایک حصہ وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا، دوسرا حصہ وہ اپنی ماں کے اوپر خرچ کرتا، تیسرا حصہ وہ اپنی ضرورت کو تیسرے حصے سے پوری کرتا تھا۔ وہ 3 حصے پیسوں کے کیا تھا، رات کے بھی 3 حصے کر کے رکھا تھا، ایک حصے میں وہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، رات کے دوسرے حصے میں ماں کی خدمت کیا کرتا تھا، رات کے تیسرے حصے میں وہ آرام کیا کرتا تھا۔ بڑا نیک بچہ تھا، لیکن ماں کی خدمت کا صلہ کیا ملا؟ ماں کی خدمت کے بدلے میں اللہ نے کیا دیا؟ لوگوں، اگر ماں باپ آپ کے زندہ گئے، یہی تو مدرسہ
مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، یہی تو مدرسے میں سکھایا جاتا ہے۔ اگر ماں باپ آپ کے زندہ گئے تو ماں باپ کی قدر کر لینا، ماں باپ سے دعائیں لے لینا۔ اگر ماں باپ مسکرا کر دعا دے دیں گے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو کام 10 سال کی محنت سے نہ ہو رہا ہو، ماں باپ سے دعائیں لے لینا۔ ماں باپ کی ایک مختصر سی دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس 10 سال کے رکے ہوئے کام کو اللہ ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے میں مکمل فرما دے گا۔ ماں باپ سے دعائیں لے لینا۔ لیکن میرے بھائی بڑی شرم کی بات ہے، آج بیٹا 10,000 کی چادر تو جا کر غریب نواز کے روزے پہ چڑھا کے آ جاتا ہے، لیکن گھر میں بوڑھی ماں کو سال بھر میں ایک ساڑی نہیں دے سکتا ہے، گھر میں بوڑھا باپ کو ایک لنگی نہیں دے سکتا ہے۔ ابھی کٹیہار ضلع ہی میں کچھ دنوں پہلے 2 سال پہلے ایک بیٹے نے اپنے صرف 2 ڈسمل کے زمین کے چکر میں کہ میرے باپ نے بڑے بھائی کو 2 ڈسمل زمین لکھ دیا، زیادہ اس کو شک ہوا، اس نے جمعہ کے دن اپنے باپ کی گردن پہ چھری چلا کر باپ کو مار دیا۔ اللہ اکبر! کبھی سوچا گیا آپ نے کیا لے کر جائیں گے آپ؟ ہر سال اجمیر تو جاتے گئے، غریب نواز کی چوکھٹ پہ آپ چادر چڑھا کر آتے گئے، لیکن باپ اگر 1 کیجی سیب مانگ لے آپ کی ناک چڑھ جاتی ہے، آپ کے تیور بدل جاتے ہیں، اور تم کہتے ہو نوجوانوں کہ بابا آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ خبردار کبھی ایسے جملے مت نکالنا کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ ماں بہنوں تم بھی کبھی اپنے شوہر سے یہ مت تانا دینا شوہر کو کہ وہ تو اپنی بیوی کو فلاں آدمی 10,000 کا سوٹ پہناتا ہے، 10,000 کی ساڑی بنارسی پہناتا ہے، آپ نے مجھ کو کیا دیا ہے؟ خبردار کبھی اپنے شوہر سے یہ شکایت نہ کرنا، کیونکہ تجھے پتا نہیں ہے نوجوان کہ تو باپ سے جو یہ بدتمیزی سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ اللہ کی قسم اگر تیرا باپ دلی میں نوکری کرتا ہے، تیرا باپ اگر پنجاب میں اگر وہ رہتا ہے یا ممبئی پونے میں کام کرتا ہے، کبھی باپ کی محنت کو جا کر دیکھ لینا۔ ہم نے دیکھا ہے کتنے مزدوروں کو 20 اینٹ اٹھاتا ہے اپنے پیٹھ پر، 10 منزلہ مکان پہ سیڑھیوں کے ذریعے چڑھ جاتا ہے اور واپس آتا ہے، پھر 20 اینٹ اٹھا کر لے کر جاتا ہے، پورا دن اسی طرح سیڑھیوں پہ چڑھ کے آتا ہے، چمڑی چل کر کالی ہو جاتی ہے پیٹھ کی، لیکن وہ باپ دن بھر تو کام کرتا ہے، رات کا وقت آتا ہے، فٹ پاتھ پہ وہ چادر بچھا کر سو جاتا ہے۔ کوئی اگر پوچھتا ہے کہ میرے بھائی یہ بتاؤ کہ تم کمرہ کرائے پر کیوں نہیں لیتے ہو، تو وہ جواب دیتا ہے کہ سنیں اگر میں کمرہ کرائے پر لوں گا، کرایہ 10,000 مجھے دینا ہوگا، کرایہ 5,000 دینا ہوگا، اگر میں وہی پیسہ بچا لوں گا، فٹ پاتھ پہ تھکا رہتا ہوں نیند تو آ جاتی ہے، لیکن اگر وہی پیسہ بچا کر گھر بھیج دوں گا 10,000 مہینے میں، تو اس 10,000 میں میرا بیٹا شہزادہ بن کر زندگی گزارے گا اور میری بیوی گھر میں اس پیسے سے رانی بن کر زندگی گزارے گی۔ کبھی سوچ کر تو دیکھیے باپ کی محنتوں کو جس نے دیکھا ہے وہ کبھی یہ جملہ نہیں کہہ سکتا ہے۔ آپ کے یہاں بھی بیٹے یہ کہتے ہوں گے بوڑھا باپ ہو گیا ہے، یہ لوگ کہہ بیٹھتے ہیں کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ خبردار ایسے جملے مت کہا کرو۔ ہر باپ اپنے بیٹے کو اپنے سے بڑے مقام پر دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر باپ ماسٹر ہے تو باپ یہ سوچتا ہے میرا بیٹا پروفیسر بن جائے، اگر باپ پولیس ہے وہ بیٹے کے بارے میں سوچتا ہے وہ باپ کہ میرا بیٹا ایس پی بن جائے، اگر باپ مولانا ہے وہ سوچتا ہے میرا بیٹا مفتی بن کر دنیا کے سامنے آئے، اگر باپ حافظ قرآن ہے تو وہ سوچتا ہے میرا بیٹا قاری قرآن بن جائے۔ ہر باپ یہ سوچتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے زیادہ ترقی کرے۔ یہ تو باپ ہی کا جگر ہو سکتا ہے، ورنہ دنیا والوں میں سے کوئی نہیں چاہتا ہے کہ وہ کوئی مجھ سے بڑا بن جائے، کوئی مجھ سے بڑا بن جائے۔ سب سوچتے ہیں سارے لوگ مجھ سے چھوٹے رہیں، وہ باپ کا جگر ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں ماں باپ سے دعائیں لیا کرو۔ ماں باپ اگر مسکرا کر دعا دے دیں گے دنیا میں اللہ عزت دار بنا دے گا، مرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالی جنت کا حقدار بنا دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت
مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی معین الدین چترویدی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اولاد کو نیک بنائیے، اپنی اولاد پہ نظر رکھیے، اپنی اولاد کو نیک بنائیے، شرابیوں کے ساتھ اپنی اولاد کو مت چھوڑیے، جوا بازوں کے ساتھ اپنی اولاد کو مت چھوڑیے، آپ کسی عیاش کے ساتھ اپنی اولاد کی دوستی مت کروائیے، کیونکہ میں کہنا چاہوں گا شراب پینے والوں، کیا تم نے دوسروں کے بیٹے کی بھی زندگی کو برباد کرنے کا تو ٹھان لیا ہے، لیکن کبھی سوچا ہے تو خود شراب پیتا ہے، اگر جوانی میں تیرا انتقال ہو گیا تو پھر تیرے بچوں کا کیا ہوگا؟ روزانہ تقریر سنتے گئے لوگوں، کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ کا اگر انتقال شراب پیتے پیتے جوانی میں ہو گیا تو پھر بتاؤ تیرے بچوں کا کیا ہوگا؟ تیری بیوی کی عزت سے لوگ کیچڑ اچھالیں گے، تیرے بوڑھے ماں باپ کا سہارا ٹوٹ جائے گا، اگر تو جوانی میں شراب پی کر گردے تیرے خراب ہو گئے اور تو دنیا سے چلا گیا، اللہ کی قسم یہ دنیا والے بڑے بے وفا ہوتے ہیں۔ تقریر سن کر نہیں چھوڑ رہے گئے، گھر جا کر تکیا پہ سر رکھیے گا اور ذرا سوچئے گا، اگر شراب پیتے پیتے آپ کا گردہ سڑ گیا، پھیپھڑا خراب ہو گیا، علاج میں ساری زمین بک گئی، آپ کی جائیداد بک جائے مکمل، اب آپ بھی دنیا سے چلے گئے، آپ کے چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا؟ عید کا دن ہوگا، سارے بچے باپ کی انگلی کو پکڑ کر عیدگاہ جائیں گے، لیکن آپ کے بچے دوسرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر دوسرے بچوں کے باپ کا منہ تکیں گے۔ کوئی کسی سے وفا دنیا میں نہیں کرنے والا ہے، دنیا میں کسی سے محبت کی امید مت رکھیے۔ ہم نے تو دیکھا ہے اگر کسی جوان باپ کا انتقال ہوا نا، اس کا چھوٹا بھائی دوڑ کر آتا ہے، ان کے چھوٹے بچوں کو یعنی بھتیجوں کو اٹھا کر کلیجے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے او دنیا والوں، آج سے یہ میرا بھتیجا نہیں ہے، آج سے یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو بیٹے کی طرح پالوں گا۔ لیکن سچی بتائیے گا یہ چچا کی محبت بھتیجے کے حق میں کب تک ہوتی ہے؟ جب تک چہارم اور 40واں نہیں ہوتا ہے تبھی تک چچا کی محبت رہتی ہے، یا زیادہ سے زیادہ 1 سال 2 سال، اس کے بعد وہی چچا اتنا بڑا دشمن بنتا گیا بھتیجوں کا کہ محلے والے کہتے گئے ارے یہ کیسا چچا ہے، کوئی چچا بھی بھتیجے سے اتنی دشمنی کر سکتا ہے؟ اللہ کو اکبر، کس سے وفا کی امید رکھتے ہو؟ اس لیے جلسے میں آنے والوں شراب سے توبہ کر لو، اگر کوئی جوان شراب پیتے ہو، بوڑھے ماں باپ کو اگر ستاتے ہو تو بوڑھے ماں باپ کی قدر کر لیا کرو۔ دنیا سے ماں باپ اگر رخصت ہو گئے، ساری دولت تیرے پاس ہوگی لیکن ماں باپ جیسی دولت تجھے ڈھونڈ کر دنیا میں نہیں ملے گی۔ اس لیے شراب سے توبہ کرو۔ گاڑیاں چلاتے ہو شراب پی کر شرم نہیں آتی ہے؟ اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے، ابھی جامعہ امجدیہ گھوسی گھوسی وہاں کے 2 طالب علم جا رہے تھے راستے سے، اعدادیہ جماعت میں پڑھنے والے، مدرسے میں پڑھنے، اچھا ہاں چلو اچھا اب ذرا غور سے سننا، اگر تجھے کچھ ہو گیا تیرے بچوں کا کیا ہوگا؟ تیری بیوی کا کیا ہوگا؟ کوئی کسی کا دنیا میں نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھنا اگر تو چلا گیا نا، کبھی آپ سوچتے گئے، کبھی سوچ کر تو دیکھیے، آپ اگر ایک دن کے لیے عید میں اگر باہر رہتے ہیں دلی پنجاب میں، تو آپ کو بچوں کی کتنی یاد آتی ہے، آپ کو بیوی کی کتنی یاد آتی ہے۔ ایک باپ اگر دلی میں رہتا ہے وہ سوچتا ہے میرے مولا تو نے مجھے مجبور بنایا ہے، تبھی تو عید جیسے خوشی والے دن میں باہر میں ہوں۔ پتہ نہیں سب کے بچے تو باپ کی انگلی کو پکڑ کر عیدگاہ جاتے ہوں گے، میرے مولا میرے بچوں کا کیا ہو رہا ہوگا؟ میرے بچے تو میرا راستہ دیکھ رہے ہوں گے۔ کبھی سوچ کر دیکھیے، بچوں کا چہرہ دیکھ کر تو شراب پینا چھوڑ دے، بیوی کا چہرہ دیکھ کر تو شراب پینا چھوڑ دے۔ ماں باپ کا آپ کو بڑھاپے کا سہارا بننا ہے، ماں باپ کا چہرہ دیکھ کر تو شراب سے توبہ کر لے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر کوئی شراب پیتا ہو شراب سے توبہ کر لو۔ ایک کام اگر کر لیا آپ نے، آپ کا جلسہ کرانا کامیاب ہو جائے گا، آپ کا جلسے میں بیٹھنا کامیاب ہو جائے گا۔ شراب سے توبہ کیجئے،
गाड़ी चलाइए, शराब से जबान को नापाक मत रखिए, मुंह में गुटखा मत रखिए, कानों में म्यूजिक सुनते हुए लीड लगाकर मत चलिए। कभी अगर एक्सीडेंट हो जाए, मैंने क्या कहा, जामिया अमजदिया घूसी का, वहां का 2 तालिबे इल्म को आज एक गाड़ी ने पीछे से आकर कुचल दिया। अल्लाह रहम फरमाए, दोनों तलबा के वालिदैन को अल्लाह सब्र अता फरमाए और दोनों तालिबे इल्म को अल्लाह जन्नत अता फरमाए। इसी तरह मासूम चेहरा दोनों का था, वो दोनों के चेहरे कितने खूबसूरत थे। पीछे से गाड़ी वालों ने, अब साजिश हो या कुछ और हो, लेकिन दोनों को का उसी जगह इंतकाल हो गया, दोनों रोड ही पर शहीद हो गए। मैं कहना चाहूंगा, आप शराब पीकर गाड़ियां चलाते हो, कानों में लीड लगाकर गाड़ियां चलाते हो, मेरे भाइयों मत चलाओ ऐसे गाड़ियां। कभी सोचो, तेरी बीवी तेरा इंतजार घर में कर रही है, तेरे छोटे छोटे बच्चे घर में इंतजार करते रहते हैं। तेरा अगर इंतकाल हो जाए, मौत आनी है तो आकर रहेगी, लेकिन शराब पीकर गाड़ियां न चलाओ, म्यूजिक सुनते हुए गाड़ियां न चलाओ, मुंह में गुटखा हो तब गाड़ियां न चलाओ। अगर मौत भी आ जाए तो मुंह में गुटखा नहीं, बल्कि ज़बान पर कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल